بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج بہت اہم پیغام کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ خاص طور پر میں آج اسلام آباد، راولپنڈی، ترنول، ٹیکسلا، ہری پور اور ترنول کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں جو کہ پی کے میں آتے ہیں، پنجاب میں آتے ہیں، میں ان کی عوام سے مخاطب ہوں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے، اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑی قربانی دی۔ آج وہ اگر جیل میں قید ہے تو صرف اور صرف ہماری وجہ سے، ہماری آنے والی نسلوں کی وجہ سے وہ آج قربانی دے رہا ہے۔ اس نے جو اس ملک کے لیے، اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے جو قربانیاں دی ہیں، جو اس نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، جو اس ملک کی ایک عزت بنائی تھی، وقار بنایا تھا، جو اس ملک کو ترقی کی طرف گامزن کر دیا تھا، آج اسی کے سزا دی جا رہی ہے۔ آج عوام سے وفاداری، اس ملک سے وفاداری کی عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے، اور آج عمران خان کو ایک چھوٹے سے اور اس کیس میں کیا جو کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ کیس کیا ہے کہ عمران خان نے اپنی بیوی سے نکاح کیا، یہ کیس ہے جس کی وجہ سے عمران خان کو قید کیا گیا ہے۔ اللہ معاف کرے، اس قدر گر چکے ہیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی عمران خان پہ کوئی کرپشن کا کیس نکالا جائے، یہ کوئی اور کیسز نکالا جائے، لیکن عمران خان کا الحمدللہ کوئی ایسا کیس نہیں آیا۔ تو انہوں نے اس طرح کا گھٹیا قسم کا الزام لگا کے، گھٹیا کیس کر کے عمران خان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ عمران خان کی ایک بہت بڑی قربانی ہے، جو بہت بڑے احسانات ہیں جو ہمارے پر، لیکن ہم وہ کبھی بھی وہ احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے جو عمران خان نے اس کے لیے، ہمارے لیے کیا، ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے کیا، جو اس ملک کے لیے کیا۔ عمران خان کی غلطی کیا تھا، قصور کیا تھا؟ عمران خان نے عالمی اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، ہمارے دین کی بات کی، ختم نبوت کی بات کی، اور پوری دنیا میں کشمیر کی بات کی، اور ہمارے ملک کو ایک ترقی کی طرف گامزن کیا، ہمارے ملک کا نام روشن کیا۔ یہ عمران خان کا قصور ہے۔ عمران خان کا یہ قصور ہے کہ اس نے اپنی ذات کا نہیں سوچا، بلکہ اس ملک کا سوچا، اس ملک میں آنے والی نسلوں کا سوچا، جس کی سزا آج عمران خان کو مل رہی ہے، اور عمران خان کو آج گرفتار کیا ہے۔ اب علی محمد خان نے کل عمران خان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد انہوں نے جو وہاں کے جیل کے مناظر بتائے، اس قدر عمران خان ایک گرمی میں اور جیل سیل میں جو قید ہیں اس کی کچھ باتیں بتائی، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، وہ سنیں۔ علی محمد خان صاحب کہتے ہیں، کپتان کو دیکھ کر سخت گرمی میں دل بہت دکھی ہوا۔ اس ڈیتھ سیل میں ناچیز نے بھی کچھ اسیر کے دن گزارے ہیں۔ جیل کی تپش اور شدت کا احساس ہے مجھے، اس لیے بہت دکھ ہوا اس 73 سالہ اسیر کو دیکھ کر جو ناکردہ گناہوں کی پداش میں قید ہے، جس نے ساری زندگی سبز ہلالی پرچم کی سربلندی بلندی کے لیے کام کیا۔ کیوں کرتے ہیں ہم اپنے ہیروز کے ساتھ ایسا؟ اس سلوک کے قابل نہیں ہے خان صاحب۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا اپنے ٹویٹ میں، اس دوزخ جیسی گرمی میں اڈیالہ جیل میں قید ڈیالہ جیل کی بٹی میں جھونکنے کے قابل نہیں ہے۔ قوم کا یہ لال ہے۔ اور آخر میں انہوں نے کہا دل بہت ہی زیادہ دکھی ہے۔ یہ علی محمد خان صاحب جب کل عمران خان سے ملاقات کی ہے تو انہوں نے اپنا حال بتایا ہے کہ میں خود بھی اس ڈیتھ سیل میں کچھ اسیر کے دن گزارے ہیں، وہاں پہ کس قدر گرمی ہوتی ہے اور کس قدر تکلیفیں ہیں اس میں۔ اور ہمارا لیڈر جو سابقہ وزیر اعظم ہے، جو اس ملک کے لیے، اس ملک کے وقار کے لیے، عزت کے لیے انہوں نے کام کیے ہیں، سبز سلالی پرچم کی سربلندی کے لیے کام کیا ہے، آج اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں بنتا تھا کہ اسے ایسے ڈیالہ جیل میں گرمی میں، اتنی شدت کی گرمی ہے جس میں اسے قید کیا گیا ہے، تو یہ اس کا نہیں بنتا تھا، اس کے ساتھ ایسا سلوک نہیں بنتا تھا، لیکن عمران خان کو ایسے قید کیا ہے۔ یہ اتنی جو عمران خان کوششیں کر رہا ہے، اتنی جو سختیاں سہ رہا ہے، کس کے لیے سہ رہا ہے؟ وہ ڈیل کر بھاگ بھی سکتا تھا، اس ملک سے باہر بھی جا سکتا تھا، وہ ڈیل بھی کر سکتا تھا، وہ مکا بھی کر سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کیا۔ ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، کس وجہ سے؟ آپ کے لیے، میرے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ڈٹا ہوئے۔ تو کیا ہم پر فرض نہیں بنتا ہم اس کے لیے نکلیں، ہم اس کے لیے احتجاج کریں، اس کی رہائی کے لیے احتجاج کریں، اس کے حق میں احتجاج کریں؟ کیا ہم پر یہ ہمارا فرض نہیں ہے؟ ایک شخص ہمارے لیے اتنی بڑی قربانیاں دے رہے ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بھی اس کے لیے، اس کی رہائی کے لیے ایک کمپین کریں، ایک احتجاج کریں۔ اور وہ ایک غیرت مند لیڈر ہے، وہ خود ہمیں نہیں کہے گا کہ میرے لیے، میری رہائی کے لیے نکلو اور احتجاج کرو اور آپ میری رہائی کے لیے کوئی تحریک آغاز کرو۔ وہ ہمیں نہیں کہے گا، ہمیں خود کرنا پڑے گا، ہمیں اس قوم کو کرنا پڑے گا، اس عوام کو کرنا پڑے گا، ہمیں نکلنا پڑے گا۔ اب جو 6 جولائی ہے، 6 جولائی کو اسلام آباد میں ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے ترنول کے مقام پر 6 جولائی کو بروز ہفتہ جلسہ ہونے جا رہا ہے پشاور روڈ پر۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جو اسلام آباد راولپنڈی کی عوام میں، ترنول، ٹیکسلا، ہری پور، سوابی، ایبٹ آباد اور گرد و نواح کے تمام علاقے، پنجاب اور کے پی کے اسلام آباد کی عوام سے مخاطب کرتا ہوں، نکلیں اس ملک کے لیے، اس ملک کی آنے والی نسلوں کے لیے۔ عمران خان نے جو ہمارے لیے کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، اس قربانیوں کی، ان احسانات کا بدلہ دینے کے لیے ہم بدلہ چکا تو نہیں سکتے، لیکن ہم
نکلیں اور بتائیں، پوری دنیا کو بتائیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان غیر قانونی اور غیر آئینی طور پر گرفتار ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور فوری طور پر مطالبہ کریں کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کریں. یہ بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، پہلا جلسہ اسلام آباد میں، اور جو ڈی سی کی طرف سے این او سی بھی جاری کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج این او سی جمع کر دیجیے، اجازت مل گئی ہے، اجازت نامہ مل چکا ہے جلسے کا. اجازت تمام لوگوں سے، عوام سے میں مخاطب ہوں، نکلو، بچے، بڑے، بزرگ، جوان، ہر بندہ اس جلسے میں شرکت کرے اور مطالبہ کرے کہ عمران خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے. یہ جلسہ بہت اہم ہے، بہت پریشر پڑے گا، اور عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کرو. عمران خان کو بتاؤ کہ آج بھی جس طرح آپ نے 8 فروری کو الیکشنوں میں جو الیکشن ہوئے 2024 کے الیکشن، اس میں نکل کے بتایا کہ عمران خان صاحب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس دل میں آج بھی آپ لوگوں آپ کے لیے محبت ہے، آج بھی یہ عوام آپ سے پیار کرتی ہے، آج بھی یہ عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آج بھی عوام آپ کو وزیر اعظم بنا رہی ہے. عمران خان ایک غیرت مند لیڈر وہ نہیں کہے گا کہ میری رہائی کے لیے آپ ایک تحریک آغاز کرو. نکلو، یہ جو 6 جولائی کو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں شرکت کرو. چھوٹا، بڑا، بزرگ، عورت، نوجوان، ہر شخص وہاں پہ شرکت کرے اور احتجاج ریکارڈ کرے کہ عمران خان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. میں اس کا وہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ اسلام آباد کے مقام بم کم ترنور چوک پشاور روڈ پر یہ جلسہ ہونے جا رہا ہے. 6 بجے دن کو، شام کو 6 بجے یہ جلسہ ہے. تو میں تمام لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ نکلو اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرو عمران خان کی رہائی کے لیے. اور اس ملک میں جو بڑھتی مہنگائی ہے، ایک مہنگائی کا جو طوفان آیا ہے، اس مہنگائی کے خلاف بھی اس نکلو اور اس جو بجٹ منظور کیا ہے اس بجٹ کا بائیکاٹ کرو. میں صرف یہی کہنے کے لیے آج حاضر ہوں. آج میرا صرف اور صرف اس بلاگ میں ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی پیغام ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی اور ترنول اور اس کے گرد و نواح کے تمام علاقوں سے درخواست کرتا ہوں، تمام عوام سے جو اس ملک سے محبت کرتا ہے، جو عمران خان سے محبت کرتا ہے، وہ نکلے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرے اور مطالبہ کرے عمران خان کو فور رہا کیا جائے. عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے. اقوام متحدہ میں بھی آوازیں اٹھ گئی ہیں، پوری دنیا آواز اٹھا رہی ہے، تو ہم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جس کے لیے وہ قید ہے، جس کے لیے وہ اتنی سختیاں جھیل رہا ہے، جس کے لیے وہ اس گرمی کی شدت میں ایک ڈیتھ سیل میں قید ہے، وہ ہمارے لیے اتنی قربانی دے رہا ہے. وہ ڈیل نہیں کر رہا. کیوں نہیں کر رہا؟ وہ جا بھی سکتا باہر، وہ بھاگ بھی سکتا ہے، اس ملک سے بھی جا سکتا ہے. اسے کہا تھا شروع میں کہ تمہیں ہم معاف کر لیں گے، تم چلے جاؤ، لیکن اس نے کہا میں اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. کس کے لیے؟ آپ کے لیے، میرے لیے. آج ہمیں چاہیے کہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے نا، کم سے کم جو 6 تاریخ کو جلسہ ہو رہا ہے اسلام آباد میں، کم سے کم اس میں شرکت کریں، بھرپور شرکت کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ جا کے شرکت کریں اور احتجاج ریکارڈ کریں. بتائیں جو ہماری حکومت کو اور تمام جو ادارے ان کو اور پوری دنیا کو بتائیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کو جو گرفتار کیا، غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گرفتار کیا، فوری رہا کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب نکلیں گے اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.